تمام تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد علیہ محمد۔ کلام پاک کی مشہور و معروف آیت ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ بروز قیامت ہم ہر قوم کو بلائیں گے ان کے اماموں کے ساتھ۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت موجود ہے۔ ابھی لندن میں مجالس کے درمیان میں وہاں کے جو ٹیلی ویژن ہے ان پر جو موبائل سے اور گفتگو ہوتی رہتی ہے، اس میں یہ پتہ چلا کہ امامت پر بحث بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح قرآن میں توحید اور رسالت کا حکم ہے، اس طرح امامت کا حکم نہیں ہے۔ اتفاق سے جب میرا پروگرام ہوا ڈی ایم ٹیلی ویژن مانچسٹر انگلینڈ میں، تو یہ سوال کیا گیا کہ امامت کے بارے میں کیا عقیدے ہیں، اور وہ پروگرام جو ہوا وہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر۔ تو اس میں نے مختصر تمہیدی طور پہ یہ بتایا تھا کہ عقلی طور سے بھی اسلام کے لیے امامت بہت ضروری ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ قرآن کی کوئی آیت پڑھی ہے، تو یہی آیت میں نے پڑھی تھی۔ اور یہ بھی انہوں نے پوچھا کہ نبی امام ہو سکتا ہے، میں نے کہا ہو سکتا ہے، تو وہ بھی میں نے قرآن سے آیت پڑھ لی تھی کہ نبی بھی امام ہو سکتا ہے۔ انی جاعل للناس اماما، ابراہیم سے کہا ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں، تو نبی تو وہ تھے ہی لیکن بعد میں امام بنائے گئے۔ اور یہ اتنی مشہور باتیں ہیں کہ جن کو نہ جاننا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قیامت کی بات ہے کہ تمام مسلمان ان چیزوں سے واقف نہ ہوں کہ جب حضرت ابراہیم کو رسالت اور نبوت ملی تو انہوں نے اللہ سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ میری نسل میں بھی نبوت اور رسالت ہو،
فراہم ہو۔ لیکن جیسے ہی اللہ نے اعلان کر کے ہم تمہیں امامت عطا کر دیں تو فوراً انہوں نے اللہ سے یہ سوال کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا یہ منصب میری اولاد کو بھی ملے گا، میری ذریت میں بھی وہ آئے گا؟ تو اللہ نے فرمایا وَقَالَ يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ منصب ظالم لوگ نہیں پائیں گے۔ اتنی صاف قرآنی گفتگو ہے کہ بچوں کو بھی یاد ہونا چاہیے کہ امامت ابراہیم جیسے صدیق نبی کو ملتی ہے، ابراہیم جیسے اعلیٰ شہر والے کو امامت ملتی ہے، اور یہ منصب اتنا زیادہ پسند آتا ہے نبی کو کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، یعنی وہ چاہ رہا ہے کہ اتنا اچھا منصب ملا ہے تو اب یہ ہماری نسل میں جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ بھائی یہ منصب ایسا ہے کہ ظالم اس کو نہیں پا سکتے۔ تو یہ تو قرآن کی گفتگو کا اور اللہ کی وحی کا انداز ہے کہ اس کے بارے میں آپ جتنا چاہے سوچتے رہیے اور اس پر گفتگو کرتے رہیے کہ سوال کیا ہوا تھا، جواب کیا دیا گیا، سیدھی سی بات کہہ دیتا کہ نسل میں ہوتا جائے گا یا نہیں جائے گا، بلکہ یہ بات کہہ کر تمام دروازے بند کر دیے کہ اگر تمہاری نسل میں عادل اولاد ہوگی اور وہ اس قابل ہوگی کہ تمہارے مرتبے تک پہنچے تو اس کو ضرور امامت دی جائے گی۔ یہ باتیں انڈرسٹوڈ ہیں، اگر نہیں کہیں گے تو آئے سمجھ میں کیسے آئے؟ اگر سمجھانے لگے اور کوئی کہے یہ تو سب آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے جب تک نہیں کہیں آیا سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اپنی طرف سے کہنے کے لیے بھی عقلی گفتگو ہونا چاہیے، جہالت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ سیدھی سیدھی بات ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں امامت میری نسل میں ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے کہا ظالم نہیں پائیں گے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ منصب تو رہے گا، لیکن ہم یہ فیصلہ اسی وقت یہ دے رہے ہیں جب ہم پہلی امامت کا اعلان کرتے ہیں انسانیت کے لیے، تو اسی وقت یہ اعلان کیے دے رہے ہیں کہ امامت میں اور ظلم میں بہت سخت جھگڑا ہے۔ دو چیزیں پیش کر دی، کا ایک امامت ہے اور ایک طرف ظالم ہے۔ وہ دن اور آج کا دن ہماری تقریروں کا موضوع ہی یہ ہے کہ ایک طرف امامت ہے، طرف ظالم ہے۔ یہ اللہ کا دیا موضوع ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اب اس پر کوئی چڑھ جائے، ناراض ہو جائے، یقین کیجئے کہ امامت کا ذکر ہی نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ بتایا جائے اس عہد کا ظالم کون تھا۔ یہ بات سے بات نکلتی ہے، بات سمجھانے کے لیے بہت سی باتیں کہنا پڑتی ہیں۔ اللہ نے یہ بات اسی لیے کہی کہ ظالم عہدہ نہیں پائے گا۔ جب ظالم عہدہ نہیں پائے گا امامت کا تو ہم اس کو امام بنائیں گے جو ہمارا پسندیدہ ہوگا۔ اب جو چڑھ جائے گا کہ یہ امامت ہم کو کیوں نہیں ملی، وہی ظالم ہوگا اور وہ اس کا دشمن ہو جائے گا۔ اب وہ چاہے امام موسیٰ کاظم جیسا امام ہو یا ہارون رشید جیسا ظالم۔
میں امام کے ایک ظالم آ گیا، ادھر تصور میں امام آئے اور ادھر مقابل میں ایک ظالم کا چہرہ آ گیا۔ یہ نظام کیسے بن گیا؟ یہ اس طرح بن گیا کہ جب ابراہیم جی کہہ رہے تھے میری ذریت میں یہ منصب جائے گا امامت کا، تو ظاہر ہے کہ آج بھی یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی اچھی سی بات کہتے ہیں اپنے قریبی سے تو جلدی سے کہتے تھے شیطان کے کان بہرے، کہ نہیں کہتے وہ نہ سنے کام بگاڑے گا۔ ایک طرح کی دعا ہے کہ اللہ کرے کہ اللہ جو ہے وہ شیطان کے کان بند کر دے اور ہمارا یہ کام ہو گیا۔ تو جب ابراہیم نے پوچھا تھا کہ یہ عہدہ میری نسل میں جائے گا تو شیطان نے کان تو نہیں بند کر لیے تھے، شیطان کے کان تو نہیں بند ہو گئے تھے، تو اس لیے اللہ کو معلوم ہے کہ وہ بھی سن رہا ہے میرا یہ اعلان، وہ بھی سن رہا ہے۔ اور جب یہ جائلون اور جائلوں کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ بڑا ہوشیار ہو جاتا ہے اور یہاں بولتا ضرور ہے۔ جب وہ کہا انی جائل فی الارض خلیفہ تو فوراً وہاں بھی بولا دیکھیں کیسے بناتا ہے تو یہاں ابراہیم کے لیے کہا انی جائل اللہ سے امامہ، وہاں بھی اس نے اپنی تیاری کر لی ہوتی کہ دیکھتے ہیں کیسے نسل میں یہ ہوتا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا ظالم نہیں پائے گا، ظالم نہیں پائے گا۔ اب شیطان کو تھوڑا سا اطمینان ہو گیا، اطمینان ہو گیا، وہاں اتنا اطمینان نہیں ہوا تھا آدم کے معاملے میں، یہاں سے اطمینان ہو گیا کہ یہ عہدہ ظالم نہیں پائیں گے۔ اب اس کی زندگی گزر جائے گی ظالموں کو ڈھونڈنے میں جو امامت کے مقابل میں لاتا رہے، اور اسے اپنے نمائندے مل گئے، اس کو اپنے نمائندے مل گئے کہ اب یہ قیامت تک جائے گا منصب امامت، اور میرا کام یہ ہے کہ میں چھوٹے موٹے ظالموں کو ڈھونڈ کر بڑے سے بڑا ظالم بناؤں۔ چھوٹے موٹے ظالم ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ یہ ظلم کی کہانی شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ نے جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، سکھائی گئی ہیں، اگر آپ ان کو الٹ لیں اسی کا نام ظلم ہے، اسی کا نام ظلم ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی مثال یہ دی جاتی ہے کہ سر کی ٹوپی پیر میں پہن لیں، ٹوپی کا مقام سر ہے، اس کو آپ پیر میں ڈال لیجیے، یہ ہے ظلم۔ لغت میں سب سے بڑی مثال جو دی جاتی ہے وہ یہی دی جاتی ہے کہ ٹوپی سر کے لیے، اس کو پیر میں پہن لیجیے، آپ نے ظلم کیا، یہ ہے ظلم کی تعریف۔ تو بس اب اسی طرح چلتے چلے جائیے کہ ایک چیز جو صحیح مقام پر رکھی ہے آپ نے اس جگہ سے اس کو ہٹا کر غلط جگہ پہ رکھ دیا، یا آپ نے ظلم کیا، یہ ہے ظلم۔ تو ظلم سے بچنے کے لیے آپ کو عدل رکھنا ہے، عدل آپ رکھیں گے تو زندگی آپ کی کامیاب رہے گی۔ کتنا ہی کوئی اصرار کیوں نہ کرے، آپ کو کوئی لالچ بھی دے کہ اس چیز کو صحیح جگہ سے ہٹا کے غلط جگہ رکھ دو، لیکن اگر آپ کے مزاج میں عدل ہے تو آپ اس بات پر اڑ جائیں گے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، بھلے نقصان ہو یا فائدہ۔ یہی انسان کی زندگی جو ہے وہ نارمل زندگی کہلاتی ہے، جس کی زندگی میں یہ ترتیب ختم ہو جاتی ہے اس کو لوگ کہتے ہیں پگلا گیا ہے، خپتی ہو گیا، سنکی ہو گیا، چنکی ہو گیا، پاگل ہو گیا، ظالم ہو گیا، معاشرے سے دھتکارا ہوا ہے، نکالا ہوا ہے۔ اب ترتیب دیکھتے جاؤ کہ آل محمد کی زندگی میں ترتیب کتنی تھی اور دشمنوں کی زندگی میں بے ترتیبی کتنی تھی۔ بڑے سے بڑے ظلم کی بات نہیں ہو رہی، بڑے سے بڑے ظلم کی بات نہیں ہو رہی۔
کبھی آپ یہ سوچیے گا، شاید نہیں بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ کہ کوئی دلیل دیتے دیتے ایک دم مسائل کی طرف میری نظر چلی جاتی ہے کہ اگر یہاں سے میں اپنی دلیل اٹھا لوں تو کیسا رہے گا۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ میں بتا رہا ہوں ظلم کیا ہے، عدل کیا ہے، ظلم کیا ہے، عدل کیا ہے۔ صحیح جگہ سے چیز کو ہٹانا اور وہاں غلط چیز رکھ دینا، سمجھ گئے نا؟ ذہن میں ہے نا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ رسول اللہ امام حسین کے گلے پر اتنے بوسے کیوں دیتے تھے؟ یعنی یہ بتانے کے لیے یہ جگہ بوسوں کے لیے ہے۔ اب کوئی اگر وہاں خنجر رکھ دے اس سے بات تو سمجھے، دکھا دکھا کے مسجد میں گلا چومنا، گریبان کھول کے گلا چوم کہ دیکھو یہ جگہ میرے ہوٹوں کے لیے ہے۔ کتنا آسان بنا دیا کہ معاشرے کے لوگ عدل کو اور ظلم کو دیکھ لیں۔ پھر جملہ دے رہا ہوں کہ یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کاغذ پہ لکھے ہوتے ہیں یا زبان سے بولے جاتے ہیں، نہیں سمجھا؟ میں آپ سے کہوں عدل، تصویر دکھائیے۔ میں آپ سے کہوں ظلم، تصویر دکھائیے۔ میں آپ سے کہوں شفاعت، تصویر دکھائیے۔ میں آپ سے کہوں قیامت، تصویر دکھائیے۔ سب لفظ ہی لفظ تو ہیں۔ آل محمد نے ساری زندگی ہر دینی لفظ کی تصویر بنائی، سرکار سے لے کر یہاں تک بتایا کہ عدل کیا ہے، عصمت کیا ہے، ترتیب زندگی کیا ہے۔ حسین کے گلے کی تصویر دکھائی، اپنے ہونٹ رکھ کے پیار کرتے ہوئے ایک تصویر بنائی تاکہ مسلمان اس تصویر کو نہ بھولیں۔ کہہ دینا، صرف کہہ دینا لفظ رہ جائیں گے، یعنی تم میرے بھائی ہو میں تمہارا بھائی ہوں، لفظ ہے، لفظ صرف لفظ ہے، میں تمہارا بھائی ہوں تم میرے بھائی ہو، یہ لفظ ہے۔ نہیں، دور کھڑے تھے بلایا میرے قریب آؤ، اور پھر گلے سے لپٹا کر کہا میں تمہارا بھائی تم میرے بھائی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی تصویر بنی، تصویر۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پیغمبر عمل کے ساتھ حدیث کہتے تھے، عمل اس لیے تھا تاکہ ایک تصویر نقش ہو جائے ذہنوں میں، تو وہ تصویریں آج تک نقش ہیں۔ یہ ہماری جو محبت ہے ویسے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ تصویریں پیغمبر بنا گئے، اب ظاہر ہے کہ آیات تو قرآن میں یہ بھی آ گئی نا کہ آنکھیں ہیں مگر اندھے ہیں، کان ہیں مگر بہرے ہیں۔ اب یہاں پر تو کوئی علاج نہیں ہے نا کہ آنکھیں ہونے کے بعد بھی آپ تصویر نہ دیکھ پائیں۔ میں تو سمجھتا ہوں آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، آنکھیں اللہ نے دی ہی اس لیے کہ کچھ تصویریں اس نے محفوظ کی تھی، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو روشنی 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 ہے، یہ روشنی ہے، روشنی ہے، لیکن یہی روشنی اپنا ایک کام ترتیب دے رہی ہے، اور وہ یہ ترتیب دے رہی ہے کہ تصویر بناتی جا رہی ہے، نہیں سمجھا؟ تصویر نور سے ہی بنتی ہے، لائٹ نہ ہو تو تصویر نہیں بنے گی، یعنی لائٹ اسے وعدے بھی کر رہی ہے اور لائٹ یہ کام بھی کر رہی ہے کہ تصویر بناتی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے لیے
وہ جہان اس کا اپنا جہان تھا، اس میں نور محمد موجود تھا، بس کافی تھا۔ چونکہ انسانوں کو آنکھیں دینی تھیں، اس لیے نور سے تصویر کو زمین پہ آنا تھا۔ پھر بھی نہیں سمجھا۔ تصویر یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک تصویر ہو اور لوگ مانگے کہ یہ تصویر ہمیں دے گی، تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں، یہ تو بہت قیمتی تصویر ہے، آپ کو نہیں دیں گے، ہم اس کا نگیٹو بنوائیں گے، ہم دوسری تصویر آپ کو بنا دیں گے۔ پھر کوئی اور مانگے تو تصویر سے تصویر بنتی جاتی ہے، لیکن اصل اس کے پاس ہوتی ہے جو مالک ہوتا ہے۔ تو محمد کو اپنے پاس رکھتا گیا، تصویریں بھیجتا، اول وانا محمد، آخر وانا محمد، اوسط وانا وکل انا محمد۔ اس سے بڑی امامت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور کیا امامت کی دلیل ہو سکتی ہے کہ اصل تصویر اپنے پاس رکھی اور ایک تصویر دنیا میں محفوظ کر دی۔ اب کسی کی مجال نہیں کہ ویسی تصویر بنا سکے، اس لیے کہ اصل وہاں محفوظ ہے۔ محمد سے محمد تک جب ایک محمد آئے، اور اگر کوئی دوسرا دعوے دار آ جائے کہ میں مہدی ہوں، تو پھر وہ اتر کے آئے کہ ملاد تصویر، ملاد تصویر۔ تو امامت ہے تصویر سے تصویر کا ملنا، تصویر سے تصویر کا ملنا۔ تو بھائی زمین و آسمان کا فرق ہے، تصویریں ہی نہیں ملتی، اور تصویر ملنا تو بہت دور کی بات ہے، تقدیریں نہیں ملتی۔ تقدیریں نہیں ملتی، اور پھر تصویر اور تقدیر بندہ کے دلیل لگتی تکلیف۔ اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ ہمارے لیے، بس آل محمد دعوے دار رہے اور ہیں اور رہیں، یہ تکلیف ہمارے لیے۔ کتابیں ناقید نہیں ہوگی، پڑھنے والے اگر پڑھیں تو سب کچھ مل جائے گا۔ وہ کون سا امام ہے کہ جس پر ظلم نہیں ہوا؟ اور میں سے اظہار ہو سکتا ہے یہ جتنی بھی حدیثوں کی کتابیں ہیں، سب میں پیغمبر کی یہ حدیثیں موجود ہیں کہ ہمارے بعد 12 آئمہ ہوں گے جو سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ شیعہ سنی سب اس حدیث پر متفق ہیں، لیکن نام اسی نے نہیں بتایا، نام نہیں، تعداد بتا دی کہ 12 ہوں گے، 12 ہوں گے۔ کتنی سچی بات کہہ دی کہ 12 ہوں گے۔ تو اب جس کا دل چاہے، نام تو ہے 12 نام بتا دے، لیکن آج تک تو کوئی 12 کی تعداد پورا نہیں کر سکا۔ اتنی آسان ہے کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں کوئی بچکانی خدمت کرنے لگوں کہ اتنا آسان نقطہ میرے ذہن میں کیوں آ رہا ہے؟ جو 5 سال کا بچہ بھی سوچ سکتا ہے وہ کیوں میرے ذہن میں آ رہا ہے؟ سوچنے لگتا ہوں یہ کیا ہے؟ 12 بنا لو، اور بنائے لیکن ترتیب بگڑ گئی۔
اللہ اسکیم کو کیسے ناکامیاب کر دیتا ہے اس کی وجہ سن لیجیے. اب چاہے وہ بچوں جیسی دلیل میں دے رہا ہوں, میں کیا کروں, دلیل یہی ہے میرے پاس. ترتیب بنا لو, 11 اپنے بنا لو گے, 12ویں پہ آ کے مہدی رہے. نہیں سمجھے؟ پھر سے بتاتا ہوں, اگر کسی کو چاہیے کہ قریش میں سے, حدیث تو یہ نا قریش میں سے 12 آدمی مل جائیں گے, اور تو پھر قریش کے یہ 12 آدمی یہی امام نے بنا دیا, اور رسول اللہ نے ہی نہیں کہا تھا, چلو کہا تھا. جب 12ویں کی باری آئی تو اب آئی مجبوری, 12واں کیسے بنائے, وہ تو بنایا ہے. بات ہے کہ بچوں والی سے دعوت کرنی چاہیے. بھائی بڑھاپا جو ہے اس کے لیے مسئلہ مشہور ہے کہ بوڑھا جو ہوتا ہے وہ پھر بچہ ہوتا ہے. 10 سال کی عمر سے جو کتابت ہم نے شروع کی تھی, تو اب جب بڑھاپا آ گیا تو پھر ہم پلٹ گئے 11 سال کی عمر میں. تو جو بچپن کی سے تھی سمجھیے وہی پڑھ رہا ہوں. آپ دوبارہ تو جوانی نہیں آئی, آپ کس انتظار میں بیٹھیں, دوبارہ جوانی نہیں آتی. وہ ایک کی جوانی ہے جو جوانی ہے تو جوانی ہے. کہاں سمجھ گئے آپ؟ ارے اتنے دن سے رکھا ہے مگر شرط لگائی ہے یہی کہ جوان تھے جوان آئیں گے. کیسا سب کو جنجال میں ڈالا ہے اللہ نے کہ 12واں آئے تو خوبصورت جوان ہو, اس لیے کہ امت کو عادت ہے بڈھوں کو بنانے. آ جاتے ہیں, یعنی کسی کو کسی چیز کی عادت پڑ جائے, آپ لاکھ اسے بعض اور بنائیے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, میرے ساتھ میں تو یہی ہو, ہم یہی کرتے آئے ہیں, یہی سے کچھ بھی کر لیجیے آپ. جب یہ قوم کی عادت پڑ گئی کہ بدھائی بنائیں گے, عادت پڑ گئی, اتنی خراب عادت تھی کہ جب علی جوان تھے تب نہیں دیا. عادت تو پڑ گئی. ہم انہیں لائیں گے, تم دیکھو گے تو وہ 25 سال کے جوان, 25 سال کے جوان دیکھتے رہ گئے. 14 سال سے تو ہیں, لگائی کرتی ہیں, مجھے پتہ ہے جب بھی آئیں گے تو کتنی عمر کی ہو چکی ہے. تو اللہ کو اتنا جوانی پسند ہے کہ کتنی ہی پرانی چیز ہو جائے اللہ ایسے رکھتا ہے اس کو کہ جوان بنا کے رکھتا ہے. اللہ اور امت میں ہی ذہنی اختلاف ہے تو ہم کیا, کہاں اس کی سوچ اور کہاں امت کی
جوان بالکل نوجوان صحابہ کہے تھے، لڑکے لڑکے سے تھے سب، اور جب سلایا تھا تو ان کی جوانی پہ تو پرانی نیند بھی اثر انداز نہیں ہو رہی، اس لیے تو مسئلہ مشہور ہو گئی صحابہ کہتے ہیں وجہ سے جوانی کی نیند مزہ نہیں، جوانی کی نیند کیوں مشہور ہے؟ سوئے چلے جا رہے، سوئے چلے جا رہے، سوئے چلے جا رہے، پیار میں کہہ دیتے ہیں نظر نہ لگے ان کی نیند کو، ارے صاحب جوانی کی نیند، ذرا صاحب کہہ کو دیکھو کیسی جوانی کی نیند ہے، تو جوانوں کو سلا دیتا ہے، لگتا ہے مگر سلا دیتا ہے، مہدی کو سلایا نہیں، اس نے نہیں سنایا کہ پہلے نے نیند پوری کر لے، میں نے نہیں سنا کہیں سے جملہ ایک حدیث نہ کہ مہدی سوتے کا ہے، ایک حدیث اور دے گئے، حدیثیں تو اتنی ہیں امامت پر کہ امام مثل قلب ہے، جیسے مملکت جسم میں قلب ہے، اسی طرح امام کائنات کا قلب ہے، دل سو جائے تو انسان مردہ ہے، یہ بھی حدیث پیغمبر ہے، اگر امام سو جائے تو کائنات مر جائے، امام نے کہا ہمارے پاس یہ معجزہ ہے کہ ہم جب سوتے ہیں تو ہماری نیند ایسی ہے جیسے ہم جاگتے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی ہم سوتے میں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کائنات سے غافل نہیں ہیں، یعنی رابطہ ختم نہیں ہوا، ہماری نیندیں رابطے کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو امامت کی پہچانیں بتا دیں کہ وہ قریش ہوں گے، 12 ہوں گے تعداد میں، گھٹے بڑھیں گے نہیں، نہ 11 ہوں گے، نہ 10 ہوں گے، نہ 13 ہوں گے، 12 ہوں گے، 12 ہوں گے اور سب میری طرح ہوں گے، فرمایا رسول اللہ نے میری طرح ہوں گے، ان میں سے 12 کے 12 میری شبیہ ہوں گے، صورت میں میرے جیسے، سیرت میں میرے جیسے، رفتار میں میرے جیسے، گفتار میں میرے جیسے، عصمت میں میرے جیسے، عبادت میں میرے جیسے، سخاوت میں میرے جیسے، علم میں میرے جیسے، شجاعت میں میرے جیسے، 12 کی شجاعت میں کوئی فرق نہیں ہوگا، 12 کی عبادتوں میں فرق نہیں ہوگا، 12 کی سخاوتوں میں فرق نہیں ہوگا، 12 کے علم میں فرق نہیں ہوگا، جو ایک کہے گا وہی سب کہے گا، اس لیے یہ بھی فرما دیا کہ اگر ہماری حدیث تمہیں یاد ہے اور یہ نہ یاد آ رہا ہو کہ کس امام سے بیان ہوئی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کسی کا نام لے دو، اس لیے کہ جو ایک کہتا ہے وہی دوسرا، زمانے میں حکومت کو سب کچھ سمجھا، اللہ کے نمائندے کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے، یہ خدائی مذہب کی ناکامیابی ہے، اگر اللہ کے نمائندے سے حکومت وابستہ ہو، اللہ کو بھی اب ضرورت ہے کہ وہ اپنے نمائندے کو ایک چھوٹے سے خطے کی حکومت دے کر کہے تم حاکم ہو، یعنی ساری زمینوں سے اللہ دستبردار ہو جائے اور ایک خطہ اپنے نمائندے کو دے کر کہے تم ہماری طرف سے حاکم ہو، یہ شرم کی بات ہے، حکومت کا رشتہ اللہ سے نہیں جوڑنا چاہیے، حکومت کا کوئی رشتہ اللہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے حاکم اعلیٰ میں ہوں،
اور بس میں حاکم ہوں اور حکومت میری ہے زمین و آسمان پر اور عالمین کا مالک میں ہوں اور اس کو میں نمائندہ بناتا ہوں کسی خطے کا نہیں بناتا میں عالمین کا نمائندہ بناتا ہوں اس کے کہا رحمت للعالمین میں نے تمہیں رحمت بتایا ہے حاکم نہیں بنایا حاکم اور ہے رحمت اور یہ سب رحمت یہ 12 کی 12 رحمت اور یہ بھی فرما دیا حدیث پیغمبر ہے جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا جاہلیت کی موت مر گیا اسی لیے تو یہ آیت قرآن میں آئی کہ ہم اماموں کے ساتھ بلائیں گے اس لیے اماموں کے ساتھ بلائیں گے کہ تم نے کس کو امام سمجھ کے پہچانا اور اسی کے ساتھ آؤ اچھی آیت ہے اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے کہ ہم آپ سب مل کے جھگڑا کریں وہ کہتے ہمارے امام یہ ہمارے امام یہ وہ کہیں ہمارے امام یہ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے بھائی اپنے اپنے امام کے ساتھ جھگڑا ہے جھگڑے کی کیا اس میں شرط انتظار کیجیے جس کو آپ نے امام بنایا اس کے ساتھ جائیے گا اس کے ساتھ ہم جائیں گے ہم نے اس کو امام بنا ہے اور پھر یہ بھی فرما دیا اور سامنے کی باتیں ہیں یہ بھی فرما دیا اسی آیت کی تفسیر میں کہ اگر کسی نے ایک پتھر کو بھی اپنا امام مانا تو اللہ اس پتھر کو بھی قیامت کے دن بلائے گا اور اسی پتھر سے پوچھے گا یہ تجھے اپنا امام مانتا قوم سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہوگا لیکن کتنی آسانی سے ہم چھوٹ گئے اب جو لوگ ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں تم نے یہ نہیں کیا تم نے یہ نہیں کیا تم جہنم میں جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے ارے جانے دو جہنم میں مسئلہ ہمارا اور اللہ کا نہیں ہے ہم امام کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہم تو امام کے پیچھے ہیں ہم سے کچھ نہیں پوچھا کی دانتی تھی کہ ایسے امام چن لیے ایسے امام چن لیے کہ اتنا اطمینان ہے کہ ان کے پیچھے یہ پوری قوم چھپی رہے گی یا اللہ ایسا کرے گا کہ امام آیا اللہ امام کو دیکھ رہا ہے ہم سب امام کے پیچھے ہیں جب پردہ پڑ گیا آج پتا چلا علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے پوچھا جائے گا یہ دلیل اس بات پر ہے کہ بات امام کی ہو رہی ہے ہماری بات نہیں ہو رہی ہے اللہ امام سے پوچھے گا تمہاری قوم کیسی ہے بھلا اللہ پوچھے گا سب سے پوچھے گا تمہاری قوم کیسی ہے لیکن کچھ امام ایسے ہیں اب کیا کیا جائے کچھ امام ایسے ہیں کہ ان کا ذکر سورہ آراف میں کر دیا کہ وہ آراف کی بلندیوں پہ کھڑے ہوں گے اور وہ سب کو ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے یہاں بیچ میں پیشانی ہے نہ فرشتہ ہے نہ ملک ہے نہ میزان نہ ترازو امام ایسا کہ پیشانی سے پہچانتا ہے اور تقسیم ایسی کہ جہنم اس کی تابع جنت اس کی تابع اور اس کو کہتے جانا ہے یہ تو میرا ہے اور یہ تیرا ہے اور یہ میرا علی کہتے جائیں گے یہ تیرا ہے اور یہ تیرا جہنم یہ تیرا حصہ ہے
اور یہ میرا ہے. تو ساری زندگی علی نے کم لوگوں کو مارا، زیادہ کو چھوڑا. پوری زندگی میں کم لوگوں کو مارا، زیادہ کو چھوڑا. ہماری بیشتر جگہ وہ سب کو چھوڑ دیتی. تو تمہیں کیا پتا، پیشانیاں پڑھتا ہوں. جن کی نسل میں کوئی مومن آنے والا ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتا. اس کے زیادہ علی نے لوگ چھوڑ دیا. ذرا دیکھیے تو ایک مومن کا انتظار کیا ہے کہ ہزاروں منافقوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو مومن کے انتظار میں. کہ جب ایک مومن کا انتظار ایسا ہے تو امام کا انتظار ہے. تو چونکہ ساری زندگی کم لوگ مارے اور زیادہ چھوڑے. جب محشر کا دن آیا تو جہنم میں شکوہ کیا مولا علی سے کہ اتنے کم لوگ آپ نے مارے ہیں، میرا پیٹ ان سے نہیں بھرے گا. تو آج فارمولہ پلٹ گیا. کم لوگوں کو علی یہ کہہ رہے ہیں یہ میرا ہے، اور زیادہ کو کہہ رہے ہیں یہ تیرا ہے. جہنم کا بھی تو دل رکھنا ہے نا، بھی رکھنا ہے. تو یہ سارے مسائل مولا علی حل کرتے ہیں. ہمارے بعد کے علماء کا یہ کام تھا کہ ان چیزوں کو چاہنے والوں تک پہنچا دیں. یہ کتنی مشکل منزل تھی. دیکھیے ہم سے محبت کتنی ہے کہ پریشانیاں اٹھا کر ہم تک پہنچا دیا اور پہنچاتے ہیں. اپنا کردار، اپنی شخصیت، اپنی سیرت، اور پھر فرمان نبی، فرمان علی. ہر آن جو آیا کیوں نہیں کرتے سوال؟ بیٹھے کیوں ہو چپ؟ پھر سوالات ہونے لگے. اب دیکھا بیٹھے چپ سب سوال ہی نہیں کر رہے. اور امام کو دیکھیے تو امام جتنا چھوڑیے کہ بولنے کیا کرے گا، زیارت کرتے رہے. یہ ہے کہ جب امام دیکھتے تھے کہ سب چپ بیٹھے تو پھر امام کو بھی سوال کرنا شروع. یہ بتاؤ اب بولے نہ کچھ تو بولے نہیں مولا یہ نہیں مانا تو تو دس شروع ہو گیا. اس طرح امام صادق کی یونیورسٹی قائم تھی کہ پوچھو تاکہ زیادہ سے زیادہ علم لے سکے. امام کے بعد امام موسی غالب نے اس پورے مکتب کو سنبھالا. اور یہ لکھا ہوا ہے کہ انتہائی خوبصورت تھے. یہ جب سارے مورخین نے لکھا ہے کہ امام موسی غالب صاحب علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ وہ دیکھتے رہے. شبیہ رسول تمام سراپر امام اور سب اس پر متفق ہیں کہ ایک ایک سجدہ نماز صبح ختم کر کے ہوتا تو ظہر کے وقت ختم ہوتا. اور مسجد نبوی تقویٰ، پرہیزگاری، عبادت، شرافت، نجابت ختم ہے. حرامی ختم. کوئی مورد ہو مجبور ہے یہ. اور پھر اس کے بعد ایسا دور کہ جب عباسیوں نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا اور دین کو گھیرا ہوا تھا تو مشکل منزل پر امامت کی یہ منزل آ گئی. تو قدرت کو بھی انتظام کرتی ہے کہ یہاں چھپا دیا جائے، پردے ڈال دیے جائے تو امامت کو کیسے پہچانا جائے. تو ظلم آپ سے آپ آشکار ہوتا جاتا ہے اور اپنا چہرہ دکھاتا ہے. چہرہ دکھاتا ہے تو اپنے حساب سے وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، لیکن قدرت اپنے نمائندے کا تعارف کرا نہیں.
چاروں اگر وہ شیروں کے کٹہرے میں ڈال دی اپنے حساب سے ظلم کر رہا قدرت دکھا رہی ہے کہ وہ درندے ایمان کے قدموں پر منہ بنتے تو قدرت دکھاتی ہے کہ ہماری مخلوق کتنی تابع ہے، کتنی تابع۔ یہ تصویروں کی بات ہو رہی تھی، تصویروں کے تو بادشاہ شوقین تھے، جانوروں کی اور درندوں کی تصویریں درباروں میں ہوئی اور قارون کے دربار میں شیر کی تصویر لگی تھی، قالین کی شیر بنی جو اس کے تخت کے پیچھے مجسم شیر قالین کے بنا ہوا۔ تو تصویر مخلوق نہیں ہے، تصویر مخلوق نہیں، تصویر مخلوق نہیں ہے، بلکہ ہاں یہ ملتا ہے کہ جب بادشاہ روم نے تصویریں دکھائی تھیں امام حسن کو تو آپ نے فرمایا تھا اگر میں حکم دوں تو یہ تصویروں سے نکل کے مجسم آئیں، یہ تصویر کو مجسم بنائیں اور یہ ہم کو سلامی دے۔ ہماری ماں فاطمہ زہرا کو یہ پیغمبر سلامی دی تو وہ تصویر بے جان تصویر تو غرور کے لیے تو لگی ہوئی تھی، شیر کی تصویر سے اظہار غرور ہوتا ہے، یعنی دکھانا چاہتا تھا کہ میرے سامنے شیر، لیکن کچھ شیر بھی نہیں تھا، تصویر میں شیر تھا کچھ شیر نہیں، اور یہ سامنے شیر خدا کا ہوتا تھا۔ اتنا فرق تو قدرت دکھانا چاہتی کہ امام کے چاہنے والے کے ساتھ ظلم ہو رہا کہ ہندوستان سے آیا جادوگر اس کے ہاتھ سے روٹیاں اڑا رہا اور وہ منہ دیکھ کے رہتا، جیسے ہی وہ روٹی اٹھاتا تھا ویسے ہی وہ اپنی جادو سے اس کے ہاتھ سے روٹی اڑا دیتا تھا۔ تو امام دیکھ لو تو بس میں جب جلال میں آنا ہے ایک تو امت یہی دعا کرتی ہے کہ ہم جن لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں کہیں ان کے امام جلال میں نہ کرتے رہنا چاہیے، اس لیے جلال کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ یہ تو کہیے کہ قوم اتنی صادق ہے، اتنی صابر، اتنا صبر کا ہاتھ چھوڑتی ہے، اس لیے قوم بڑی صابر ہے۔ ورنہ اگر پورے زمین کی قوم جو 12 ایمان کی قوم ہے ایک وقت میں طے کر کے دنیا کے سارے ملکوں میں ایک ساتھ ایمان کی بارگاہ میں استغاثہ بلند کریں، تسبیح پڑھ کے اور اللہ کے سجدے میں گر کے اللہ کے کہیں کہ اب انتقام لے لیں، میں نہیں سمجھ سکتا کہ کام پورا نہ ہو جائے، لیکن ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ ثابت میں سمجھتا ہوں کوئی حالات سن کے میں سمجھ لو نماز میں بددعا بھی تو نہیں کرتے ہوں گے لوگ، خدا عبادت کرے، آزاد لائے، برباد کرے، ملک کو برباد کرے، یہ صبر ہے ہمارا۔ اور کیا ہو سکتا ہے کہ علم کو پکڑ کے ہی تو ہم نہیں کہتے کہ جو لوگ آنکھیں بند کی ہیں اور جن کے کانوں پہ جھوم نہیں لے رہی کم از کم انہیں کو برباد کر دے، ایک بار دعا ہو جائے کہ دیکھیے کیا بربادی ہوتی ہے۔ لیکن یہ صبر ہے، اس لیے کہ صبر امام سے سیکھا ہے، صبر پہ عمل کر رہے ہیں۔ صبر کی تعریف معلوم ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اس لیے ہم اللہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس کا ساتھ چھوڑنا نہیں چاہتے کہ وہ ہمارا ساتھ چھوڑ کے نہ جائے، اس کے صبر کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر توہین زیادہ بڑھ جائے علی والوں کی تو پھر علی جلال میں آ ہی جاتے ہیں۔ تو اس وقت بھرے دربار میں
ایک موسیقی قاضی کے چاہنے والے کا مذاق ہو رہا، تو جب دیکھا کہ یہ رکتا ہی نہیں اور بادشاہ اس کو منع بھی نہیں کرتا کہ ایسا نہ کر، یہ مسکین آدمی ہے، تو بس وہ تصویر جو ہارون کے سر پہ لگی تھی شیر کی کاری، ایک بار امام نے نگاہ اٹھائی، امام نے اسے کہا اور اس شیر کی تصویر کی طرف دیکھا اور کہا اے مخلوق کے خدا، یہ تیرا شکار، تیرا شکار جو ابھی تصویر تھی وہ لرزی، اب قالین سادہ تھا اور اس نے چھلانگ لگائی، وہ مجسم شیر اور دہاڑ رہا تھا اور آگے بڑھ کے اس کو نکل گیا جادوگر۔ اب کیا کروں، موجودتوں میں پڑھتے ہی رہتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے یہ، اور ہر سال بھی اس مجلس میں پڑھا ہے میں نے، نقطے نئے آ جاتے ہیں کچھ جب آ جاتے ہیں، تو اب کیا کروں۔ ارے وہ موسیٰ عمران کے بیٹے موسیٰ تھے، یہ موسیٰ علی کا بیٹا ہے۔ موسیٰ نے مدد سانپ کی لی، چونکہ شیر کا بیٹا تھا تو سانپ کو نہیں بلایا، شیر کو بلایا، کہاں کے جادوگر کو اژدہے نے کھایا، یہاں جادوگر کو واقعہ وہی پرانا نکتہ آ گیا ہے۔ شیر خدا کے بیٹے نے شیر سے کہا یہ تیرا شکار ہے، اب دلیل قرآن سے وہیں سے اٹھائی، وہ بھی موسیٰ کا واقعہ، یہ بھی موسیٰ کا واقعہ، یہاں بھی جادو موسیٰ سے ٹکرا رہا، وہاں بھی جادو موسیٰ سے ٹکرا رہا، وہاں اللہ کو کہنا پڑا موسیٰ اپنا عصا چھوڑو تاکہ جادو باطل ہو، یہاں وحی نہیں ہوئی۔ تو نگاہ اٹھائی، وہاں موسیٰ کا اپنا عصا تھا، وہ مددگار ہوا، یہاں دشمن کے گھر میں چیز ہے، اسی کو استعمال کر لیا، اپنی کوئی چیز کہیں سے نہیں بنائی۔ آجا تو بتائیے تیرے گھر میں اگر تصویریں بھی ہیں، تیرے گھر کا قالین بھی میرا تابع ہے، تو کیا ہے؟ کائنات کی ہر مخلوق میرے تابع ہے، میرے تابع ہے۔ اور دیکھ وہ آیا اور پھر اشارہ بھی کر دیا واپس جا، اس لیے کہ وہ انتظار کر رہا تھا اس کو بھی کھانا ہے، نہیں اس کو نہیں کھانا، یہ تو بے ہوش ہو گیا ہے، بے خبر میں حملہ تھوڑی ہوتا کیا، اس کو تو ہوش ہی نہیں، جب یہ ہوش میں آئے گا تب تک تو تصویر بن چکا ہو۔ یعنی جادو جو تھا وہ ہارون کے قالین میں ضم ہو گیا، وجودی ختم ہو گیا جادو کا۔ تو معجزے کا کمال یہ ہے کہ جادو کو فنا کر دیا، جادو کو فنا کر دیا۔ یہ جادو کی تصویر کو لوگ فنا نہیں کر پاتے تو جادو کو کیا فنا کرے گا؟ ٹیلی ویژن کے قبرستان میں جا کے پروگرام دیکھتے کہ یہ جادو کا مٹا ہے، جادو کی ہانڈی ہے، یہ گڑیا ہے، اور سب دیکھار رکھی ہوئی ہیں، وہ فنا تو نہیں ہوتے۔ یہاں تو جادوگر کو میں جادو کے فنا کروں، ایسے ہیں امام، اب بتائیے ان کے پیچھے نہ جائیں ہم۔ کتنا اطمینان ہے، اطمینان ہے کہ ہمارے 12 ایسے تو چونکہ ہمیں انہی کے پیچھے وہاں آنا ہے محشر میں، تو اب ان کی ولادت اور شہادت کی تاریخ آئے اور ہم گھر میں بیٹھے پروگرام نہ کریں، پروگرام میں شریک نہ ہوں،
تو کم از کم یہ فیصلہ تو اللہ کے سامنے جانے سے پہلے جبریل اور میکائیل کر دیں گے نا کہ یہ سارا مجمع کہاں ہے وہاں کے تم کیسے آ گئے تم کیسے آ گئے ہم کو تو حسن سروی صاحب نے بلا دیا تو حسن سروی پکڑے رہیں گے کہ آپ نے اس کو کیوں بلایا جو مجلس میں نہیں آیا وہی وہاں پر نظر آئے نظر نہ حالانکہ سب مڑ مڑ کے دیکھیں گے وہی چاہتا معصومی والے آئے آپس میں بھی تو خوشی ہوگی خوشی ہوگی نا مجلس لڑکی کرتی بیٹھ گئے پڑھ لیا ٹائم نکال لیا کس کے لیے ابھی آپ وہ عمر تو ختم ہوگی نا وہ 20 سال کی عمر میں یہ ہوتا ہے شہرت ہو اشتہار ارے بھائی کو سب زمانے لگ تھوڑی ہوئی آدھی صدی سے زیادہ جب ہو جائے تو اب ہر چیز کی لالچ ختم ہو جائے تو صرف ایک ہی ہوئے اب جو بچے جوان ہوں گے ہم ان کے کانوں تک ان اماموں کے حالات پہنچا دیں تاکہ ہم پر سے یہ ذمہ داری ختم ہو جائے جو بیٹھا ہوا تھا 2-4 کتابیں پڑھا تھا بچوں کو بتا تو سکتا تھا کہ ہم کیا ہیں اور ہم نے اپنے حصے کا بتا دیا جس کو سننا تھا اس نے اپنے حصے کا لے لیا اب ہماری ذمہ داری ختم ہو کون آیا کون نہیں آیا کون جل گیا کون مر گیا کون کٹ گیا ہمیں سے کوئی بات نہیں ہاں جو آ گیا کیا کہنا واہ 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 نگاہوں نے اس کی تصویر محفوظ کر دیا تاکہ ہمیں کہنے میں آسانی ہو مولا یہ سب تھے ہم انہیں دیکھتے تھے اور پھر یہ تھوڑی کہ ہم کوئی آپ کے گواہ نہیں اس میں ایک اور لالچ ہے لالچ یہ ہے کہ ہم اتنے بہت سے گواہ بنا دیتے ہیں اپنے دیکھیں کیسے آپ لوگ وہاں اتر جاتے ہیں کسی نے بھی اگر ٹیڑھی آنکھ سے وہاں دیکھا تو کہیں گے کتنے فضائل کتنے مسائل کتنے آنسو تو کم از کم اس میں سے 50 کے نام کو یاد ہے بھائیوں ذرا مدد کرو یہ جبریل پوچھے چلے جانے بتاؤ تو کتنی مجلس سے پڑھی بتا دو ہم نے آپ کو اپنا گواہ بنا لیا ہم آپ کے گواہ بن گئے اور اللہ کہہ رہا ہے ہم امام کو بلائیں گے وہ تمہارے اوپر گواہ ہو آپس میں ایک دوسرے کے گواہ کتنے اچھے اچھے گواہ اچھے اچھے گواہ برزخ کچھ ہے ہی نہیں بھائی اس لیے کہ مولا کوئی قبر میں آ جاتے ہیں بھائی تو مولا قبر میں وعدہ کریں کہ میں تو وہی پانی پر آ جاؤں گا قبر میں آ جاؤں گا تو اسی وقت کہتے ہیں کہ مولا بڑا مجبور نے ڈرایا تھا کہ برزخ کیا ہے اس سے بچا لیجیے اب آپ سے ملاقات ہو گئی بس برزخ سے ڈرایا گیا بچا لیجیے قاضی کہیں گے تمہیں نہیں پتا برزخ کچھ نہیں ہے برزخ کچھ نہیں ہے وہ بھی میں ہی ہوں میزان میں طوبہ میں کوثر میں نزا میں سب کچھ تو میں ہوں صراط میں کیا ڈرایا گیا کیا مجھ سے ڈرایا گیا ہے میں کوئی ایسی چیز ہوں مجھ سے ڈرایا جائے پیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہوں کیوں کیا تم نے کمبر سے نہیں پوچھا کہ محبت کیا محبتیں نہیں پوچھی ہیں کمبر
یادگار بنا دیا، اپنے والے کی محبت کو یادگار بنا دیا ہارون رشید کے دربار میں۔ ایک تھا اس کا منہ کا نوالا چھین رہا تھا، ایک حاکم۔ تو ہمارے امام کو یہ بھی نہیں منظور کہ کوئی بھی حاکم ہمارے چاہنے والے کے منہ کا نوالا چھینے۔ اگر ہمارے شیعہ کا نوالا چھینے گا تو ہم اس کو شیر کی نظر کر دیں، ہم اس کو شیر کا نوالا بنا دیں، ہم اسے شیر کا نوالا بنا دیں۔ اب تھوڑا تھوڑا پلکیں چھپکانے لگا، پانی چھڑکا گیا، ہارون ہوش میں آنے لگا، اٹھ کے بیٹھا، ڈر کے مارے تصویر کو نہیں دیکھتا۔ لوگ تصویروں سے ڈر جاتے ہیں، تصویروں سے ڈر جاتے ہیں، تصویروں سے آنکھیں نہیں ملاتے۔ مولا یہ ہم نے اس کو بہت دور سے بلایا تھا، یہ ہمارا بہت شہیدہ ہے، وہ کرنا ہم اس کے ساتھ تاش کے پتے کھیلتے ہیں، اس نے ہمیں تاش کے پتوں کا جادو سکھایا، ہمیں بڑی سے دلچسپی ہے اس سے شیر سے جادوگر کو واپس کر دے، جادوگر کو واپس کر دے۔ امام نے فرمایا کہ فرعون کے دربار میں اگر عصائے موسیٰ نے اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو کھا کر واپس کیا ہوتا تو میں بھی واپس کرا دیتا، یہاں واپسی نہیں ہے۔ ہاں موسیٰ ایسا کرتے کہ سانپوں کو واپس کرا دیتے اژدہے کے پیر سے، تو پھر یہ موسیٰ بھی ایسا کرتا، قرآن سے دلیل دے دی کہ بھائی واپسی نہیں ہو سکتی، واپسی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے اور آپ کے ساتویں امام ہیں جن کا لقب باب الحوائج ہے۔ پورے عرب و عراق میں آپ کی زندگی میں آپ کو باب الحوائج کہا جانے لگا تھا۔ آپ کا لقب عبد الصابر ہے، آپ کا لقب صابر ہے، آپ کا لقب عابد ہے، زاہد ہے، ناموسا ہے، کاظم اللہ میں لقب قرآن کا ہمارے امام کاظم کے بعد کوئی کاظم نہیں جو غصے کو ضبط کرتا ہے، تو ایسے ایسے مقامات آئے کہ امام نے غصے کو ضبط کیا اور حیرانی ہوئی کہ میرے چارہ معصومین کی سب کی سوال حیات کو جو 250 صفحے کی کتابیں لکھی ہیں، ساتھ میں امام کی بھی لکھی ہے، تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب میں چیزوں کو پڑھتا ہوں دوبارہ تو بڑی حیرانی ہوگی کہ یہ کون سی دنیا میں رکھتے کہ گھر میں سامان کی تفصیل جب لکھی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ صرف 2 چیزیں گھر میں تھیں، پورے گھر میں صرف 2 چیزیں تھیں اور کوئی سامان نہیں۔ تو سامان کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی گیسٹی گھر میں جمع ہوتی تو سال میں 2 بار دروازے میں کھڑے ہو کے لوگوں کو آواز دیتے تھے کہ آؤ جس کو جو چاہیے اس میں سے لے جاؤ، تو پورے گھر کا سامان دروازے پہ لا کے رکھتے تھے اور کہتے تھے تمہیں جو پسند ہو، کوئی برتن لے جاتا، کوئی فرنیچر لے جاتا، گھر کو خالی کرو۔ لیکن راوی کہتا ہے صرف 2 چیزیں گھر میں ہم نے امام کی دیکھی، ایک ٹوکری لٹکی رہتی تھی اس میں کچھ کھجوریں لٹکی رہتی تھی، بس ایک تو یہ سامان ہے، اور ایک تلوار، جتنے حج ہیں اس کے لیے زمانے کو لکھا گیا ہے کہ جب فلاں سر نے حج کیا تو امام 21 دن کھانے کا باندھ ہے، فلاں سر نے حج کیا تو 25 دن، جب چوتھا حج کیا تو 23 دن، یعنی یہ تک ماڈل لکھ رہا ہے کہ کھانے کا عمل ہے قیام کتنی اور قیام کی شان کی۔ ظاہر ہے کہ کوئی جب اپنے
اپنے گھر کا سامان ہی نہیں رکھتا. تو اس کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بادشاہ اس بات پر جل گئے کہ بھئی بادشاہ کے مقابلے بادشاہ کو بڑی صدی سے بڑی کوٹھی میں رہتا ہو, محل میں رہتا ہو, وہ تو ایک کچے سے مکان میں رہتی, گھر کا سامان بھی اٹھا دیتے, ہر وقت عبادتوں میں رہتے, لیکن چین نہیں ہے بادشاہوں میں. کہ صرف کیا ہے پریشانی, میں شروع میں آپ کو بتا چکا امام کے مقابل ظالم کی پریشانی, اور وہ پریشانی ظاہر ہے کبھی کبھی انہیں خانے کعبہ میں دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ داخل ہوئے امام سے تعلق خانے کعبہ اور ایک خلقت تھی جو ہاتھ چھونے کے لیے, بوسہ دینے کے لیے, زیارت کرنے کے لیے ٹوٹ. یہ چیز کبھی بادشاہوں کو نصیب نہیں. امت وہی تھی, وہی خانے کعبہ تھا, وہی اللہ کا گھر تھا, لیکن ہم نے نہیں دیکھا اور سنا کہ بادشاہ آیا ہو اور رعایا پوری وہ اپنے بادشاہ کو دینے یا اس کے بوسے لینے کے لیے ہم کو کچھ نہیں جاتا. لیکن ہمارا کوئی معاملہ خانہ خدا تو مولا علی کی زندگی کو دیکھ لیجیے, امام حسن, امام حسین, چوتھے امام, جب بھی کعبے میں آئے ہیں خلقت ٹوٹ زیارت کرنے کے لیے. تو اس سے کم از کم یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر کا مالک کون, حاکم ہے یا امام, کہ کعبے میں کعبے کا مالک ہے. تو ہارون نے یہ منظر دیکھا اور اس کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ جب امام خانے کعبہ میں آئے تو اس کو حسد پیدا ہوا. یہیں سے اس نے طے کر لیا تھا کہ امام کو ایک جگہ چین سے نہیں ملے. اور مختلف شہروں میں امام کو لے جایا گیا, مختلف قید خانوں میں رکھا گیا. یہاں بھی یہ احساس ہوتا تھا کہ یہاں بغاوت ہو سکتی ہے, وہاں سے امام کو ہٹا دیا جاتا. اور پھر جب بغداد کے قید خانے میں امام کو رکھا گیا تو سندھی بن شاہ جو جلاد انتہائی ظالم تھا اس کی نگرانی میں رکھا گیا کہ ان کو چین نہ ملے. اور اس کا یہ عالم تھا کہ وہ امام کو واقعی سانس نہیں لے, اور وہ یہ تھا کہ ایسا ایسا نہ ہو کہ جب کھڑے ہوں تو صرف سر جو ہے وہ چھت سے ٹکرائے. تو شروع میں تو قیام کر لیتے تھے امام, اور لیکن پھر حکم آیا کہ اب اتنا چھوٹا کر دو کہ رکوع کے علاوہ کھڑے نہ ہو سکے. تو اب اتنی چھوٹی چھت قید خانے کی رکھی گئی کہ امام صرف رکوع کر سکتے تھے, کھڑے نہیں ہو سکتے. اور پھر ایسی بھی نوبت آ گئی کہ چاہنے والے نے کسی دربان سے کہا کہ اگر تم ہم کو اسی طرح امام کی زیارت کرا دو تو ہم پریشان ہو گئے. تو محل کی چھتوں پر خاموشی سے وہ دیکھ رہے ہیں اور کہا تمہیں ایسی جگہ لے چل رہے ہیں کہ جہاں سے ایک روشن دان اوپر چھت کی طرف کھلتا ہے اور کسی کو پتہ نہ چلے. تم اس سوراخ سے قید خانے میں اپنے امام کو دیکھ اور بہت خاموشی سے مہربانی کے ساتھ کیا اور اس سوراخ میں آنکھ کو لگاؤ, تمہارے امام نے کہا. اس نے کہا بہت اندھیرا ہے, سیاہی ہے پورے قید خانے میں, لیکن ایک زمین پہ سفید چیز کو چمک رہی ہے. جب وہ سفید چادر ہے وہی تمہارے امام. یعنی قید خانے میں جو سفید چادر اوڑھ کے بیٹھتے تھے
جسم اتنا لاغر ہو گیا تھا کہ جسم زمین سے وہ جسم نمایاں نظر نہیں آ سکتا، اتنے لاغر ہو گیا، اتنا ظلم ہوا۔ باقی پہلا جو امام حسین میں ظلم ہوا، سے پوچھیے تو مورخین نے لکھا ہے کہ پھر ویسا ظلم اگر کسی امام پہ ہوا تو اس قید خانے میں بھی ہتھکڑیاں ہاتھوں میں پیروں میں لگی، اور پھر ہارون کے حکم سے ایک دن خرموں میں زہر ملا کر سامنے رکھا گیا، اور سندھی انسان بار بار کہہ رہے کھاؤ اس کو کھاؤ، اٹھا کے منہ میں لے جاتا، ایک ایک لوٹا منہ کی طرف لے جاتا ہے، 9 دانے کھجوروں کے امام کو کھلا دیے، پھر امام کا بس لے جا کر آیا۔ اس کے بعد امام کا جسم پہلے سرد ہونا شروع ہوا اور اس کے بعد سب ہو گیا۔ شب شہادت کیسے گزاری، کیسے گزاری، تڑپ تڑپ کے قید خانے میں امام، اور جب روح پرواز کر گئی امام تو قید خانے کے دروازے کو کھول دیے اور ہارون نے پورے مملکت کے تمام اراکین کو بلوا لیا اور سب سے کہا آگے بن جاؤ، یہ سامنے لاش پڑی ہے اور دیکھو یہ اپنی موت سے مر گیا، یہ اپنی موت سے مر گیا۔ کوئی نہیں تھا اتنا بھی کہ کہتا کہ اب یہ جا چکے دنیا سے، ہتھکڑیاں بیڑیاں کاٹ، کہیں سے کوئی آواز ہمدردی کی نہیں آ رہی۔ سب یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلے، ہاں اپنی طبعی موت سے قیدی مر گئے، اور بس اتنی دیر میں ہارون نے حکم دیا کہ بغداد کے سبزی منڈی سے جو مزدور ہیں ان میں سے 4 مزدور بلا لاؤ جو سامان اٹھاتے ہیں، اور ان کو لے آؤ اور لکڑی کے تختے پر قیدی کی لاش ڈال دو، اور ان 4 مزدوروں سے کہو کہ لے جا کے بغداد کے پل پہ رکھ دیں اور راستے میں پکارتے جاؤ ذلیلوں اور رذیلوں کا امام مر گیا۔ بغداد کے پل پر وہ لکڑی کا تختہ پھینک دیا گیا۔ اتنے مسائل میں آپ یقین کیجیے، چونکہ میں نے پوری سوال حیات میری نظر میں ہے، وہاں کی ہمت نہیں پڑتی کہ میں آپ کو سنا سکوں۔ دن بھر یہ عمل ہوا کہ شاہی سپاہی ہتھیار لگائے ہوئے انہیں حکم تھا کہ جاؤ اور جنازے کی بے حرمتی کرو۔ مجمع بڑھتا جاتا لیکن شاہی سپاہی جاتے، بس ایک ہی جملہ پڑھ رہا ہوں، سب نہیں پڑھ سکتا، کہ اتنی بار چہرے کی چادر ہٹائی کہ چادر تار تار ہو گئی،
चादर हटा हटा के बेअदबी करते, चादर हटा हटा के बेअदबी। हारून रशीद का एक सौतेला भाई था सुलेमान, उससे जाके लोगों ने कहा कि अब तो वो मर गए, अब तो जुल्म खत्म हो जाना चाहिए। तो कहते हैं कि उसके दिल में ये तमन्ना तड़प गई थी कि हारून को हटा के वो रखते रहते। हो सकता है कि उसे हारून से हसद हो, लेकिन मौलाना ने लिखा कि उसने उस वक्त, चाहे उसके पीछे ये पॉलिसी हो, लेकिन उस वक्त वो जब उसने सुना कि ऐसा हो रहा है, अब्बासी था हारून का भाई, कहते हैं उसने एक बार अम्मामा सर से फेंकी और पैरों से नालें फेंकी और अपने महल से रोता हुआ निकला। और उसके बाद अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा जो शाही सिपाही लाश की बेहुरमती कर रहे हैं तुम सब जाओ और उनके कपड़े फाड़ कर तार तार करो, अब जो लाश के करीब आए उसे मारो। चलो इतना तो रहम आ गया कि लाश को बचाने के लिए दुश्मन के घर से कोई निकल आया, लेकिन हुसैन का लाशा खोरों से पामार हो रहा, सिवाय बहन के कोई पुकारने वाला नहीं। तुम सलामत रहो, और पूरी तस्वीर सुनी। और हर साल मसाइल में यही आलम होता है, ताबूत आते आते ज़ियारत होते होते दो चार घंटे जो हर साल में शहादत के मौके पर पढ़ता हूँ, यहाँ की तस्वीर को खत्म करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि दुनिया हो और कुछ आंसू गिर जाए। हमारे मौलाना इमाम हुसैन के लिए सवा 2 महीने हैं, लेकिन और इमामों के लिए एक दिन आता है, ये एक दिन बहुत कीमती होता है, बस एक दिन। इस साल में एक बार शहादतों का जिक्र हो जाता है कि हमारे लिए बहुत गनीमत है। लेकिन यहाँ भी हम इसी बहाने से बैठते हैं कि अपने इमाम का जिक्र करेंगे और फिर हम करबला वालों को आखिर में उन्हीं को याद करेंगे। इसलिए मकसद अददाई करबला, मकसद अददाई हुसैन हुसैन। दो चार जगह और सुन लीजिए, दिन गुजर गया, रात आ गई, रात आ गई और चूंकि रास्ते में जनाजा पड़ा था, मजमा शरार हो गए। लेकिन अब जब ये रात भी गुजर गई और दूसरी सुबह, तो अब जो देहात से आते थे, गांव से और देहातों से आते थे, वो लोग के जो मंडी में सब्जियां लेकर और फल लेकर अपने घर से चलते थे और सुबह को बगदाद पहुंचते थे। जो बेचने आते थे बाजार में अपना माल, ऊंट गाड़ियों पर, बैलगाड़ियों पर, घोड़े गाड़ियों पर सामान लिए। लेकिन जब इस सुबह को बगदाद के पुल पर ये सारा मजमा पहुंचा, तो ये वाक़या हुआ कि उनकी सवारियों ने चलने से इनकार कर दिया। पुल के नीचे, जश्न बगदाद के नीचे सारे ऊंट ठहर गए, घोड़े ठहर गए, आगे नहीं। ताजियातों से उन्हें मारा भी गया, घोड़े मारे गए, तो जानवर आगे नहीं बढ़े, बल्कि सब अपनी सवारियों से उतरे और उन्होंने जानवरों को देखा, तो देखा हर जानवर की आंख से आंसू बहुत हैरान। कभी ऐसा वाक़या उन्होंने नहीं देखा। और फिर आपस में सब जमा हुए और अब ऊपर कोई वाक़या ऐसा हुआ है पुल के ऊपर कि हमारे जानवर मुतासिर हो गए और हम सब पैदल चल के देखें क्या
کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اس کے پیروں میں جوتے ہیں۔ چہرہ دیکھا اور حیران کے جانے اس کی لاش یہاں ڈالی گئی اور یہ کون کہتی ہے؟ لیکن جو بھی ہے یہ ایسا ہے کہ ہمارے جانور اسے جانتے ہیں، ہم نہیں پہچانتے، لیکن ہمارے جانور آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ یہ رو کیوں رہے؟ اور سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کیا کریں کیا کریں، یہ کون ہے؟ بس وہ بھی تقریر آپ کے کملے تمہیں تابوت آنے سے پہلے ادا کر دیتا ہوں، وہ ادا کر رہا ہوں جو سمجھیے کہ ماتا نہیں مانتا ہوں، وہاں کو بھی جنہیں ساتھی پڑھیں گے زندگی بھی پڑھیں گے صدا ساتھی پڑھیں گے، لیکن میں اس کو نسل کا نفع سمجھتا ہوں اور دو یقین مجھے ہیں جس میں میں تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ یہ سب حیران پریشان اور بغداد کے پل پر کھڑے ہیں اور وہی آپ کی کہ بغداد کی ایک گلی میں ایک حداد رہتا تھا جو لوہے کا کام کرتا تھا، لوہے کے اوزار بنانا کرتا تھا، وہ بے خبر سو رہا تھا اپنے گھر میں، اور صبح ہونے والی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی، وہ گھبرا کے اٹھ گیا، اس نے دوڑ کر گھر کا دروازہ کھولا، دیکھا سامنے گھر کے دروازے کے ایک برقع پوش بیوی کھڑی تھی، سر سے پیر تک شال چادر اوڑھے، گھبرا گیا ایک بیوی کو دیکھ کر، اس سے پہلے کہ پوچھتا کہ تم کون ہو، فوراً آواز آئی حداد یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، بیٹا نہیں ہوتا تھا، تم اس سال کربلا گئے تھے، تم نے حسین سے منت مانی تھی کہ پروردگار حسین کے صدقے میں مجھ کو ایک بیٹا دے دے، تمہارے یہاں بیٹا ہو گیا، کہا بی بی میں نے حسین سے بیٹا مانگا تھا، میرے یہاں گھر میں بیٹا ہو گیا، میرے گھر میں چراغ روشن ہو گیا۔ اس بی بی نے کہا تو نے منت نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے بیٹا ہو گیا تو میں فاطمہ کے کسی بیٹے کی خدمت کروں گا، کون اپنا وعدہ پورا کرے گا؟ کبھی بھی آپ کون ہیں کہ جس سے تم نے منت مانگی ہے میں فاطمہ لایا، اور یہ بتا کہ میرے بیٹے کی خدمت کرے گا، کبھی بھی کیوں نہیں کہ میرے پیچھے آیا، میرے پیچھے آیا، وہ کہتا ہے بی بی آگے آگے، میں پیچھے پیچھے، ایک اور بی بی اس لاشے کے پاس آئی، کہتا یہ میرا بیٹا موسیٰ کاہر ہے، اس کے گلے کا تاج، اس کی ہتھکڑیاں، اس کی بیڑیاں، میں کہوں گا سیدہ اے خانہ شاہ میں سید سجارہ ہتھکڑیاں بیڑیاں، وہ پکارا الشاہ الشاہ امام حسین۔ بغداد میں گئے
بغداد میں ہے شور کہ کاظم نے قضا کی، یہ ساتھ و مظلوم ہے فریاد خدا کی، بغداد میں ہے شور کہ کاظم نے قضا کی، یہ ساتھ و مظلوم ہے فریاد خدا کی، بغداد میں ہے شور کہ کاظم نے قضا کی، یہ ساتھ و مظلوم ہے فریاد خدا کی، بغداد میں ہے ماشاءاللہ سب مل کے بولیں ماشاءاللہ نے قضا کی، یہ ساتھ و مظلوم ہے فریاد مرنے پہ بھی پائے نہیں مولا نے رہائی، مرنے پہ بھی پائے نہیں مولا نے رہائی، زنجیر میں ہے پہنے ہوئے فریاد خدا کی، یہ ساتھ و مظلوم ہے فریاد خدا کی، بغداد میں ہے شور کہ کاظم نے قضا کی، یہ ساتھ و مظلوم ہے فریاد خدا کی، شیعوں کو صدا دیتا ہے سلطان کا منادی، شیعوں کو صدا دیتا ہے سلطان منادی، لے جاؤ یہ میت ہے غریب الغربا کی، یہ ساتھ و مظلوم ہے فریاد خدا کی، بغداد میں شور کہ کاظم نے قضا کی، یہ ساتھ و مظلوم ہے فریاد خدا کی، آیا نہ کفن دینے کو گھر سے کوئی باغر، آیا نہ کفن دینے کو گھر سے کوئی باغر، یہ قدر زمانے میں ہوئی آل ابا کی، یہ ساتھ و مظلوم ہے فریاد خدا کی، بغداد میں ہے شور کہ کاظم نے قضا کی، یہ ساتھ و مظلوم ہے فریاد خدا کی، کوئی نہیں رونے کو مگر شور ہے پھر بھی، کوئی نہیں رونے کو مگر شور ہے پھر بھی، یثرب سے چلی آتی ہے فریاد رضا کی، یہ ساتھ و مظلوم ہے فریاد خدا کی، بغداد میں ہے شور کہ کاظم نے قضا کی، یہ ساتھ و مظلوم ہے فریاد خدا کی، کہتا ہے نبی زادے کے ہونٹوں کا تبسم، کہتا ہے نبی زادے کے ہونٹوں کا تبسم، مرتے ہوئے امت کے لیے کوئی دعا کی،
اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، ارے آؤ گھوڑے سے میں گرتا ہوں، سنبھالو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، شبیر کو سینے سے لگا لو۔ ماشاء اللہ سب ماتم کریں، اپنا واجہ اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو، آؤ گھوڑے سے میں گرتا ہوں، سنبھالو لگا دو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا دو اماں، تم نے تو بڑے نازوں سے پالا غیب میں، لڑکھڑاتے ہوئے چلنے میں سنبھالا غیب میں، لگا لو اماں، شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، میں بہت تنگ اب کوئی مجھے آس نہیں، دیکھو اکبر عباس نہیں، تم نجف سے گھر بابا کو بلا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اٹھنی دو سے